اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جناب، آج جو عنوان ہم لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں، اس حوالے سے میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ چیز بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں نظر آ رہی ہے اور ہماری سوسائٹی کا یہ حصہ بن گئی ہے، ہماری عادت بن گئی ہے کہ بڑا المیہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ہم کہیں بھی کوئی کام کی شروعات کرتے ہیں تو بہت جلد ہم رزلٹ چاہ رہے ہوتے ہیں اور بہت اچھا رزلٹ ہمیں حاصل ہونا چاہیے، ہماری یہ سوچ میں ہوتا ہے، یعنی ہم بہت جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ کامیابی کا تصور اچھا ہے، لیکن یقینی طور پر کام کوئی بھی ہو، دنیا کا ہو یا دین کا ہو، جلد بازی کوئی اچھا عمل نہیں، یعنی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ عجلت پسندی یا جلد بازی کو پسند نہیں کیا گیا، اور بدقسمتی سے ہماری یہ عادت میں شمار ہو گیا ہے کہ ہم بہت سے لوگوں سے جب ملتے ہیں تو بہت جلد ان کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں، کہیں بھی ہم جاتے ہیں تو بہت سی توقعات حاصل کر لیتے ہیں، یعنی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، بہت جلدی لوگوں سے امیدیں بھی باندھ لیتے ہیں اور بہت جلد لوگوں سے بدگمان بھی ہو جاتے ہیں۔ جلد بازی کسی طور پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور اس کے حوالے سے ایک مثال بھی جناب یوں بھی دی جاتی ہے کہ بیج کو پودا بننے میں، پودے کو درخت اور درخت کو پھلدار ہونے میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کوئی بھی کام کریں تو اس میں یقینی طور پر اس کو مکمل ہونے میں، اس کا نتیجہ آپ تک پہنچنے میں وقت درکار ہوتا ہے۔ لیکن ہم جلد باز اتنے ہو گئے ہیں کہ یہاں تک کہ جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم نے ابھی جانماز لپیٹی ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں اور دعا مانگ کر ہم نے ختم کی اور ہماری دعا قبول ہو جائے۔ جلد بازی کے تعلق سے آج گفتگو کی جائے گی۔ مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس اہم موضوع پر، اس اہم عنوان پر کلام فرمائیں گی۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ایک ایسی شخصیت جو بہت ہی خوبصورت گفتگو فرماتی ہیں، عمدہ گفتار ہیں، ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ان کے ساتھ جو اگلی شخصیت رونق افروز ہیں آج کے پینل میں، یقینی طور پر ان کی جانب سے بھی بہت اچھی گفتگو سامنے آنے والی ہے، مدلل انداز سے گفتگو فرماتی ہیں، عالمہ صفا فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، جلد بازی کے تعلق سے میں چاہوں گی تو سب سے پہلے تو آپ اس کی وضاحت کر دیجئے کہ جلد بازی سے مراد کیا ہے، پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں جلد بازی کے حوالے سے اس کے متعلق کیا ارشادات ملتے ہیں، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مزاج ہے، انسان کی کیفیت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ شر کے لیے بھی ایسے ہی مانگ رہا ہوتا ہے جیسے اس کو خیر کی دعا کرنا چاہیے، اور دراصل معاملہ یہ ہے کہ انسان جلد باز ہے۔ تو انسان کے کچھ ضعف ہیں، کچھ اس کی کمزوریاں ہیں، جیسے بھولنا اور جیسے جلد باز ہونا۔ تو یہ قرآن پاک میں اس کے مزاج کا، ہر شخص میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہے۔ اوورآل انسان کے مزاج میں جلد بازی ہے، اور جلد بازی کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی کام بس ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پر اس کا رزلٹ یا اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ جائے، جس کو کہتے ہیں نا ہری، یعنی بہت ہی زیادہ ہم یہ چاہ رہے ہیں ہمیں انتظار نہ کرنا پڑے۔ جیسے بھی آپ نے مثال دی کہ بیج اگر آپ نے لگایا ہے تو پھر آپ کو انتظار تو کرنا پڑے گا۔ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آج میں بیج لگاؤں اور کل میرے سامنے ایک پھلدار درخت آ جائے، تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان کریمی دیکھیں کہ وہ کن فرماتا ہے تو پوری کائنات میں جو چاہے کر لے، تصرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کے نظام کو جب تخلیق کیا، زمین اور 7 آسمان جب پیدا کیے، تو فی 6 ایام فرما دیا کہ گریجولی، چاہتے تو کن کہتے تو 7 آسمان اور زمینیں اور ہر چیز بن جاتی۔ تو یہی انسان کو سکھایا گیا کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور اسی انداز سے اس کام کو کیا جانا چاہیے، اس میں تحمل ہونا چاہیے، سوچ سمجھ کر کام کیا جانا چاہیے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، العنۃ من اللہ وعجلۃ من الشیطان۔ صحیح بخاری شریف میں، ترمذی شریف میں بھی روایت ہے کہ فرمایا کہ برد باری، یعنی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ٹھہراؤ، صحیح،
بردباری اللہ کی صفت ہے یا اللہ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، یعنی یہ اس کا معمول ہے۔ تو ہر کام میں جو مقررہ وقت ہے اس کو سوچ سمجھ کر انجام دیا جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، جو کام میں کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تھوڑا سا ہر کام میں سوچ سمجھ لینا اور انتظار کر لینا، یہ بہترین عمل ہے۔ اور کسی بھی کام میں جلد بازی وہ عقل کے خلاف ہے اور اس سے برے نتائج بھی پیدا ہو سکتے ہیں، جیسے آپ نے بھی مثال دی ہے کہ بہت سے کاموں میں، چاہے وہ عبادات ہو، دیگر لین دین کے معاملات ہوں، کسی کے اوپر ٹرسٹ کرنے کا معاملہ ہو، کسی سے رشتہ جوڑنے کا معاملہ ہو، یا پھر کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے کا معاملہ ہو، تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے۔ اور صبر اس کا اپوزٹ ورڈ کہہ سکتے ہیں۔ صبر کے معنی ہے انتظار کرنا اور جلد بازی کے معنی ہے انتظار نہ کرنا۔ تو ہمیں ہر کام میں گریجولی سلو اینڈ اسٹڈی کہتے ہیں نا، ونس دا ریس، کہ اگر آپ کو جیتنا ہے تو آپ کو بہت ہی گریجولی تحمل کے ساتھ کام کرنے پڑیں گے، تبھی کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ جلد بازی میں کام ادھورے بھی رہ جاتے ہیں اور ان کے نتائج بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اب ہم جس طرح سے جلد بازی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں منع کیا گیا ہے یا ناپسندیدہ عمل ہے، اسی طرح سے کچھ امور ایسے بھی ہیں جن میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صفا فاطمہ، میں آپ سے چاہوں گی کہ اس حوالے سے کلام کیجیے گا کہ وہ کون سے امور ہیں جن میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دین اسلام ہمارے وقار کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ ہر وہ چیز جو ہماری ڈگنیٹی کو قائم رکھے، ہمارے وقار کو برقرار رکھے، شریعت مطہرہ ہمیں اسی کا حکم دیتی ہے۔ اور جو چیز بھی ہمارے وقار کو ڈیمیج کرنے کا سبب بنتی ہے، ہماری پرسنالٹی کو خراب کرتی ہے، اس کا شریعت مطہرہ ہمیں حکم نہیں دیتی بلکہ اس سے منع کرتی ہے۔ یعنی کرنے کا حکم نہیں دیتی بلکہ منع کرتی ہے کہ ایسے امور میں ہم اپنے آپ کو مبتلا نہ کریں۔ صحیح۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام نے اس بات کو پسندیدہ قرار دیا کہ اپنے معاملات میں غور و فکر بھی کیا جائے اور اپنے معاملات کو اطمینان کے ساتھ ادا کیا جائے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کن معاملات میں جلدی کرنی چاہیے اور کن امور میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، اس کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی کام ایسا ہے جس کو شریعت نے گناہ یا ناجائز قرار دیا ہے، اس کو نہ ہم جلدی کریں گے، یعنی اس کام میں نہ تو ہم جلدی کریں گے اور نہ ہی اس کو آرام آرام سے سوچ بچار کے ساتھ کیا جائے گا، کیونکہ یہ کام تو ممنوع ہے، اس کو کسی بھی صورت کرنا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیگر امور کی بات کریں کہ جن کا شریعت مطہرہ ہمیں حکم دیتی ہے، تو ان میں پھر کئی کیٹیگریز آتی ہیں کہ شریعت مطہرہ اگر ہم سے مطالبہ کر رہی ہے کسی کام کا، چاہے وہ فرض ہو یا واجب ہو یا سنت کا درجہ رکھتا ہو، ان تمام امور کو کرنے میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر نماز کا وقت آ چکا ہے تو اب نماز کی ادائیگی میں جلدی کی جائے۔ حج کسی کے اوپر واجب ہو چکا ہے تو حج کی ادائیگی میں جلدی کی جائے۔ اسی طرح زکوٰۃ کسی پر لازم ہو چکی تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں جلدی کریں۔ اسی طرح اور بھی معاملات ہیں، مثال کے طور پر کسی کا قرضہ ادا کرنا ہے اور آپ اس کیپیسٹی میں ہیں کہ آپ وہ قرضہ ادا کر سکتے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ اسی طرح سنت کے بعض ایسے کام ہیں، مثال کے طور پر سلام کرنا، یا اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ کسی کو اصلاح کی طرف لانا، کسی کو نیکی کا حکم دینا، گویا کہ نیکی کے امور میں جلدی کرنا، شریعت مطہرہ اس عمل کو پسندیدہ قرار دیتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو جلدی کرنے کا حکم دیا ہے کہ نماز کا وقت آ گیا اور اب نماز پڑھنے میں جلدی کرنی ہے، مگر جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں گے تو اب جلدی نہیں بلکہ اطمینان کے ساتھ اس نماز کو ادا کیا جائے گا۔ یعنی جب ہم ارکان ادا کرنے لگیں تو اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنی عبادت کو ادا کیا جائے۔ ہاں، اس کو پرفارم کرنے کے لیے، یعنی جو ہم نے یہ قدم اٹھانا ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں یا اپنی عبادت کو ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیں، تو اس کام میں ہمیں جلدی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ امور ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں شریعت مطہرہ ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم غور و فکر کریں، توقف کریں، سوچ بچار کریں، تدبر کریں اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ وہ ایسے امور ہیں، مثال کے طور پر کہ کسی مقام پر آپ کو کلام کرنا ہے، آپ سے کوئی مشورہ طلب کیا جا رہا ہے، آپ سے کوئی جواب طلب کیا جا رہا ہے، بعض اوقات بچوں کی شادی کے معاملات ہوتے ہیں یا ہم سے کوئی مشورہ طلب کر رہا ہوتا ہے کسی رشتے کے متعلق، یا آپ نے اپنا کیریئر سلیکٹ کرنا ہے۔ یہ ایسے امور ہیں کہ جن کے اثرات دیر پا ظاہر ہوتے ہیں، ان کو ہمیں سکون سے، اطمینان سے، غور و فکر کے ساتھ اور دوسروں کے مشورے کے ساتھ عمل کرنا اس پر ضروری ہے، تاکہ ہمیں اس کے نتائج اچھے ہمارے سامنے آ سکیں۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، الانات من اللہ،
یہ جو بردباری کے ساتھ کام کرنا ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ رب العزت کا الہام ایسے شخص کو عطا کیا جاتا ہے, بصیرت عطا کی جاتی ہے کہ جو بردباری کے ساتھ اور غور و فکر کر کے معاملات کو ادا کرتا ہے. اور پھر فرمایا والعجلۃ من الشیطان, یہ جو عجلت ہے, یہ جو جلدی ہے, فوری طور پر فیصلہ کرنے کا جو معاملہ ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, اور ایک شیطانی وسوسہ اس کو قرار دیا گیا. گویا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے جب دیگر معاملات کو دیکھتے ہیں جو کہ مباح سے تعلق رکھتے ہیں یا ایسے کام جن کے اثرات دیر پا ظاہر ہونے والے ہیں اور ہماری دیگر زندگی کے جو معاملات ہیں عبادات کے علاوہ ان سے تعلق رکھنے والی جو چیزیں ہیں ان میں ہمیں غور و فکر بھی کرنا ہے, اپنے معاملات کو دیکھنا بھی ہے, سوچ سمجھ کے اور بلکہ دوسروں کے مشورے کے ساتھ عمل کرنا ہے. اگر اس طرح سے عمل کیا جائے گا تو پھر اس کے اثرات اچھے مرتب ہوا کرتے ہیں. صحیح, یعنی اب ہم نے یہ بھی جان لیا کہ کن معاملات میں یعنی کن امور میں ہمیں جلدی کرنے کا حکم ہے اور کس میں جلدی نہیں کرنی ہے. تو اگر ہماری زندگی کا کوئی ایسا فیصلہ ہے تو اسے ہمیں سوچ بچار کر کے اچھے طریقے سے مشاورت کے ساتھ اس کو طے کرنا ہے, اس میں جلدی نہیں کرنی ہے. اس پر مزید کلام کریں گے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج جو عنوان لے کر جناب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے جلد بازی کے نقصانات. یقینی طور پر جب بھی ہم کوئی کام بہت جلدی میں بہت عجلت میں کرتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ادھورا بھی ہو جاتا ہے, کہیں نہ کہیں اس کی صورتحال ایسی بگڑ جاتی ہے کہ جو وہ بہتر نہیں ہوتا ہمارے لیے یا دیگر لوگوں کے لیے, تو اس کے نقصانات ہمیں بہت زیادہ ہوتے ہیں. اسی حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں, یعنی ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ تشریف فرما ہے, صفا فاطمہ صاحبہ بھی تشریف رکھتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, عجلت پسندی کو جیسا کہ ابتدا میں آپ نے بھی فرمایا کہ شیطان کی طرف سے کہا گیا ہے, اور اس تناظر میں جو ہمارے کچھ مذہبی امور ہیں یا جو ہمارے مذہبی ارکان ہیں جن کو ہم ادا کرتے ہیں, جیسا کہ ہم نماز کی ادائیگی کی ابھی بات ہوئی ہے, تو میں چاہوں گی اس حوالے سے آپ تفصیل سے ارشاد فرمائیے گا کہ نماز کی ادائیگی میں جلدی نہیں کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ تلاوت کلام پاک کرتے ہیں, وہ بھی تلاوت بھی بہت جلدی بہت عجلت میں کیا کرتے ہیں, تو ہمیں اس حوالے سے بھی جلد بازی سے کام نہیں لینا ہے. کیا ارشاد فرمائیں گی؟ دیکھیے, جیسے ابتدا میں ہم نے بات کی کہ العجلۃ من الشیطان, کہ یہ جو شیطان ہے یہ ہمارے کاموں کو جلد بازی کا رنگ دے دیتا ہے تاکہ اس کی جو خوبصورتی ہے, جو حسن ہے, اور اس سے بھی بڑھ کر جو اس کا مقصد ہے وہ فوت ہو جائے. جیسے بھی آپ نے دو چیزوں کی بات کی, ایک نماز اور ایک تلاوت قرآن پاک, کیونکہ نماز میں بھی تلاوت کا ایک بڑا حصہ ہے, لیکن اگر ان دونوں کو جدا بھی کر دیا جائے تو یہ دونوں اللہ کی یاد کا ذریعہ ہیں. قرآن پاک میں نماز کو بھی اللہ کی یاد و ملاقات کہا گیا, اور قرآن پاک یعنی تلاوت قرآن کو بھی اللہ کی یاد کہا گیا. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوتی ہے, اور قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے وہ احکامات جن کو پڑھنے کے بعد پھر جب بارگاہ الہی میں جائیں گے تو کس منہ سے جائیں گے کہ کیا پڑھا, کیا سمجھا اور کیا عمل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادت میں محبت کے ساتھ جستجو کرنے کا حکم دیا, اور قرآن پاک کا بھی حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات, اور یہ حکم بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے وصف بھی بیان کیے کہ یسارعون فی الخیرات, کہ وہ جو نیکیوں کی طرف دوڑتے ہیں, جو نیکی کی کرنے کے لیے جستجو ہوتی ہے اور لپکتے ہیں اس طرف. تو یہ دو باتیں ذرا سمجھ لینی ہیں, ایک یہ کہ جلد بازی کرنا, اور ایک یہ ہے کہ جلدی کرنا. جلدی کا مطلب یہ کہ پرائیورٹی, اور جلد بازی کا مطلب ہے کہ ہری, بس جیسا تیسا کام کر کے بس بوجھ اتارنے والی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے, آپ نے فرمایا کہ بدتر چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے یا نماز کی چوری کرتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حیران ہوئے, فرمایا یا رسول اللہ نماز کی چوری؟ آپ نے فرمایا نماز میں رکوع و سجود پورے طور پر ادا نہ کرنا, یعنی نماز کے ارکان صحیح طور پر ادا نہ کرنا نماز کی چوری ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود تھے, تو ایک شخص آیا نماز پڑھ کے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حاضر ہوا اور سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ لوٹ جاؤ اور اپنی نماز ادا کرو. یعنی ابھی وہ نماز پڑھ کر آیا تھا, لیکن آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ. وہ گیا, پھر واپس نماز ادا کر کے آیا, پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا لوٹ جاؤ اور نماز ادا کرو. وہ پھر گیا,
اور جب تیسری مرتبہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوٹ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. تو وہ سمجھ گیا کہ کہیں مسئلہ ہے، تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھا دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو مکمل وضو کرو، یعنی اطمینان سے وضو کرو، پھر قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو جاؤ، پھر تکبیر پڑھو، پھر جتنا قرآن تم سے آسانی سے ہو سکے اطمینان سے اس کی تلاوت کرو، پھر رکوع ادا کرو، یعنی رکوع میں جاؤ مکمل طور پر سکون سے، پھر سیدھے اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ سجدے میں مطمئن ہو جاؤ، پھر بیٹھ جاؤ حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھو، پھر سجدہ کرو، پھر سجدے میں مطمئن ہو جاؤ، پھر اور اسی طرح اپنی نماز پوری کرو. یعنی یہاں پر بات یہ ہے کہ انسان کو لگن اور تڑپ تو ہے کہ مجھ سے کوئی نیکی کا موقع ضائع نہ ہو جائے، لیکن اس نیکی کے کام کو کرنا کس طرح ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اور میں اس کو پریکٹیکلی آپ کو بتاؤں، انسان جس سے محبت کرتا ہے اگر اور اس کا ادب بھی کرتا ہے تو جب وہ اس سے ملتا ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا ملاقات جلدی ختم ہو جائے، بے شک بہت اور جہاں نپٹانا ہوتا ہے تو بس ذمہ داری پوری ہو اور نکلے یہاں سے. تو وہ ایک معاملہ. پھر تلاوت قرآن پاک کا تو مقصد ہی غور و فکر ہے. اب انفارچونیٹلی ہم نے اس کو کیلکولیشن، یہ جو ہمارے ہاں اس کا اجر بتایا گیا تھا، لوگوں نے اس کو صحیح سمجھا نہیں. تلاوت قرآن پاک کا اجر اسی لیے بتایا گیا تھا کہ لوگ اس پر زیادہ سے زیادہ غور و فکر کریں. ہم نے کیا سمجھ لیا، یہ تو کچھ جمع پونجی اپنی بڑھانے کا موقع ہے، جلدی جلدی میں نے کتنے سپارے پڑھ لیے. میرے لیے یہ اہم بن چکا ہے کہ میں نے ایک دن میں کتنے سپارے پڑھ لوں، جبکہ ہمارے لیے اہم یہ ہونا چاہیے کہ غور و فکر کتنا کیا. جب آپ اتنی تیزی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں کہ ہماری تو خیر وہ فرسٹ لینگویج بھی نہیں ہے، تو ہمیں تو ویسے ہی احتیاط کی ضرورت ہے کہ زیر زبر پیش کی کہیں کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو یا الفاظ صحیح طور پر ادا ہوں. اس سے اہم ہے اس پر غور و فکر کرنا. تو دونوں کا مقصد اگر ہم نے جلد بازی کی تو وہ پورا نہیں ہوگا خدا نہ خواستہ، اور بجائے اس کا اجر حاصل ہونے کی، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے یہ دونوں چیزیں ہمیں اللہ سے ملانے والی ہیں، تو وہ کب چاہے گا. اگر کچھ لوگوں کو تو توفیق ہی نہیں ہوگی شیطان کے وسوسے کی وجہ سے، اور جن کو ہوگی تو وہ اس طرح سے ان کا عمل ضائع کروا دے گا کہ جیسے اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہاری نماز ہوئی ہی نہیں. تو اسی طرح تحمل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے سوچ سمجھ کے عبادت کی جائے. یعنی نماز کا جو مقصد ہے وہ قرب الہی ہے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا ہے. اللہ رب العزت سے جب ہم محبت کرتے ہیں اور بندہ اس کا اظہار کرتا ہے تو ہم اس کے شکرانے کے لیے، جب جو نعمتیں ہمیں عطا فرماتا ہے پروردگار، تو اس کے شکرانے کے لیے بھی یہ ایک ادا ہے نا کہ اس کا شکر ادا کیا جائے. تو اس میں جتنی لذت ہوگی، جتنا اطمینان ہوگا، اتنا ہی وہ قرب بہت زیادہ ہوگا ہمارے لیے، اور ہم اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں. اسی طرح تلاوت کلام پاک کی جس طرح بات کی گئی کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا حکم ہے، سمجھ کر پڑھنے کا حکم ہے، غور و فکر کرنے کا حکم ہے. آپ موجود ہیں صفا فاطمہ صاحبہ. اب ہم معاشرتی حوالے سے یا معاشرتی معاملات کا ذکر اگر ہم کریں تو اس میں بھی ہمیں کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. جیسے ابتداً آپ نے رشتے کے حوالے سے بات کی، تو میں چاہوں گی کہ رشتے ناتوں کا جو معاملہ ہے اس کو طے کرنے کے لیے جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے. اور بالخصوص اگر آپ ہمیشہ ہر وقت آتے جاتے، یہ ہمارا جو مشاہدہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، لوگ گاڑی چلا رہے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں اس قدر تیز رفتاری سے، اور پتہ نہیں کہاں پہنچنے کی لوگوں کو اتنی عجلت ہوتی ہے، اتنی جلد بازی سے کام لے رہے ہوتے ہیں، نقصانات کے تعلق سے ارشاد فرما دیجیے. بالکل ہماری زندگی میں ہم یہ جا بجا دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ عجلت کا شکار ہیں اپنے تمام ہی معاملات میں. ایون اگر کھانا کھانے کی بھی بات کریں تو شریعت مطہرہ ہمیں کیا حکم دیتی ہے کہ بہت زیادہ آپ گرم کھانا نہ کھائیں، تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے کھائیں، مکمل طور پر ٹھنڈا بھی نہ ہو، یعنی ہماری طبیعت پر اس کا کوئی برا اثر بھی نہ پڑے. اور یہ ہے کہ بہت زیادہ گرم بھی نہ کھائیں. اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے سے معاملات میں جو ذاتی طور پر ہم سے ہی متعلق ہیں اس میں بھی شریعت مطہرہ ہمیں کیا حکم دیتی ہے کہ آپ عجلت سے کام نہیں لیں گے. صحیح ہے. آپ معاملے کو بھی دیکھیں گے اور جو کام ہے اس کے اعتبار سے جتنی تاخیر درکار ہے اس کو سامنے رکھیں اور اس کے مطابق عمل کیا جائے. یہ ضروری ہوتا ہے، ورنہ پھر اس کے بہت سے نقصانات ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی معاملے میں غور و فکر نہ کریں اور تفکر کے بغیر ہی اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کے اچھے یا برے پہلو کو سامنے رکھیں گے ہی نہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب انسان کسی معاملے پر غور و فکر کرتا ہے، اس کے اچھے پہلوؤں کو بھی سامنے رکھتا ہے، اس کے برے پہلوؤں کو پر بھی غور و فکر کرتا ہے، تو یہ چیز انسان کے اندر بصیرت اور حکمت پیدا کرتی ہے.
اور اگر وہ غور و فکر کیے بغیر ہی کسی معاملے کو ادا کر دے گا اور اسی کو اپنی روٹین بنا لے گا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر حکمت جیسی نعمت کو حاصل نہیں کر سکے گا. اسی طرح یہ بھی نقصان دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر ہم جلد بازی سے کام لیتے ہیں تو ہم اندھا دھند کسی پر اعتماد کر لیتے ہیں, فوراً تعریف کرنے میں جلدی کرتے ہیں, اور پھر اس کی وجہ سے ہم بہت سارے مقامات پر دھوکہ ہمیں اٹھانا پڑتا ہے اور اپنے معاملات میں ہمیں ناکامی کا سامنا ہوتا ہے. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کمپنی کی بات کی جائے, کسی ادارے کی, کسی تنظیم کی بات کی جائے, تو اگر اس کے معاملات میں جلدی کو اختیار کیا جائے گا تو ہم کبھی بھی اچھے نتائج وہاں پر بھی حاصل نہیں کر سکتے. گویا کہ ہماری انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو یا ہمارے کچھ آفیشیل معاملات ایسے ہوں کہ جن میں ہماری کچھ سروسز درکار ہیں, ان تمام چیزوں میں ہی ہمیں عجلت جو ہے وہ بعض اوقات نقصان کی طرف لے جاتی ہے. گویا کہ ہمیں غور و فکر کر کے ہی اپنے ذاتی معاملات کو بھی دیکھنا ہے اور دیگر معاملات کو بھی جو کہ ہماری ذات سے ریلیٹڈ ہیں یا معاشرتی اعتبار سے ہم سے تعلق رکھتے ہیں, ان تمام میں ہی تفکر کرنا اور سوچ سمجھ کر کام کرنا ضروری ہے. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم جلد بازی سے بعض اوقات کام لیتے ہیں تو ہم اپنا حق حاصل کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کی حقوق کی تلفی کر رہے ہوتے ہیں, حق تلف ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ اچیو ہو جائے, ہماری منزل تک ہم پہنچ جائیں. اب اس کے برعکس چاہے کسی کا نقصان ہو رہا ہے, کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے, ہم اس طرف غور و فکر کرتے ہی نہیں, اس کو دیکھتے ہی نہیں کہ معاملہ کہاں خراب ہو رہا ہے. یہی سبب ہے کہ اپنا کام تو ہو جاتا ہے لیکن اخروی اعتبار سے ہمارے معاملات اس طرح ہوتے ہیں کہ ہم بہت سارے لوگوں کے حقوق ہمارے ذمے ہوتے ہیں تو اخروی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو گویا کہ اگر اپنے مقاصد کو حاصل کرنا بھی ہے تو ہمیں بہت سارے پہلوؤں پر غور کرنا ہوگا. بلکہ یہاں پر میں ایک میسج یہ بھی دینا چاہوں گی کہ ہم کسی اہم معاملے پر جب غور و فکر کر رہے ہیں تو ہم اس کے اچھے یا برے پہلوؤں کو اپنے سامنے لکھ لیں, لسٹ آؤٹ کر لیں, پھر اس کے بعد دیکھیں کہ یہ کام ہمارے لیے اچھا ہے اور اس کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تو اس پر عمل کیا جائے, ورنہ اس کو چھوڑ دیا جائے. تو یہ باقاعدہ لسٹ آؤٹ کرنے کے بعد ہمارے سامنے صورتحال جو واضح ہوگی, پھر بعد میں ہوگا تو وہی جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کتنا ہی اطمینان سے کام کر لیں لیکن آخر کار رزلٹ وہی ہوگا جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے. مگر ہم کم از کم خود کو ملامت نہیں کریں گے بلکہ وہ تقدیر کا لکھا ہوا ہی غالب آئے گا. تو ہمیں کم از کم اپنے طور پر جو ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر فیصلوں کو اختیار کریں. ایک قول بھی یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گی کہ کہا گیا کہ بردباری کا ہاتھ سلامتی کا پھل لاتا ہے, اور اگر بالفرض غور و فکر نہ کیا جائے تو یہ چیز ندامت کا درخت اگانے کا سبب بنتی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے معاملات میں خوب غور و فکر کر کے اور مشوروں کے ساتھ اپنے معاملات کو سر انجام دیں. یعنی اپنی طرف سے پوری جو فل ایفرٹ کرنے والی بات ہے نا وہ کیجئے, اور یقینی طور پر فیصلہ تو اللہ رب العزت کی ذات ہی کرنے پر قادر ہے, جو آپ کے لیے بہتر چاہے گی, اور ہمارے لیے جو بہتر ہوتا ہے اللہ رب العزت وہی ہمارے حق میں فیصلہ فرماتا ہے. ایک وقفے پر ہمیں جانا ہے, اس کے بعد حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی صبر پر, تحمل پر بھی گفتگو کی جائے گی کہ جلد بازی نہیں کرنی تو آخر کرنا کیا ہے, تحمل مزاجی صبر سے کام لینا ہے. حاضر ہوتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. عنوان جناب جلد بازی کے نقصانات ہیں جس پر ہم کلام کر رہے ہیں. ہماری مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ اور محترمہ صفا فاطمہ صاحبہ. دونوں ہی کی جانب سے بہت خوبصورت گفتگو سامنے آ رہی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ تک ایسا پوائنٹ یا ایسی بات پہنچائی جا سکے کہ جس سے ہم اپنی اصلاح کریں تاکہ ہماری زندگی بہتر طور پر بہتر انداز سے جو ہے صحیح امور پر وابستہ ہو سکے یا گامزن ہو سکے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, جیسا کہ اس سے قبل بھی ہم نے وقفے پہ جانے سے قبل یا اپنے ابتدائیوں میں بھی یہ عرض کیا میں نے ناظرین کی خدمت میں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو ہمارے اندر سے کہیں یہ کوشش ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بس ہمارے لیے وہ دعا جلد سے جلد قبول ہو جائے. حالانکہ دعا کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اگر وہ قبول نہ ہو تو اس کا اجر آپ کو آخرت میں ملتا ہے. اب یہ ارشاد فرما دیجئے کہ روزمرہ کی اگر ہم روٹین کی بات کریں تو ہم لوگوں کے بارے میں جب ملتے ہیں بہت جلدی رائے قائم کر لیتے ہیں, بدگمان بھی ہو جاتے ہیں, بہت جلدی لوگوں کے حوالے سے کسی کی بھی بات کرنے میں بہت جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں. میں چاہوں گی کہ اس کے باعث جو نقصانات ہوتے ہیں اس تعلق سے آپ ارشاد فرمائیے.
جی ایک تو دعا سے متعلق جو جلد بازی ہے ظاہر ہے. اچھا لفظ دعا یہاں پر ہے پکارنا یا مانگنا, تو لٹرلی آسان الفاظ میں مطلب یہ ہوگا کہ ہم جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے ہو, ویسے آخرت کی تو کم ہی فکر ہم کرتے ہیں, دنیا کے معاملات میں زیادہ ہماری ترجیحات ہوتی ہیں, تو ہم جلدی سے وہ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے رزلٹ آ جائے. اور یہی قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یدعو الانسان بالشر, یعنی کہ وہ جو ہے شر کے لیے جلد بازی کر رہا ہے, دعاءہ بالخیر کے بجائے اس کے کہ خیر کی طلب کرتا. یہاں اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہوتے, جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا, قرآن پاک کی مختلف مقامات پر, کہ ممکن ہے کہ جو چیز تمہیں پسند ہو وہ تمہارے حق میں دنیا یا آخرت میں بہتر نہ ہو, اور ممکن ہے جس چیز کو تم اپنے لیے ناپسند کر رہے ہو اسی میں تمہارے لیے کوئی خیر چھپی ہوئی ہو. تو دعا میں بھی یا جو بھی ہماری خواہشات ہیں جس کے لیے بھی ہم ایفرٹ کرتے ہیں یا اللہ کو پکارتے ہیں, دعا کرنا ہمارا کام ہے, پھر رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیجئے, اور یہ یقین رکھیے کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں نہ تو اس کے پاس کمی ہے اور نہ ہی وہ خدا نہ خواستہ ایسا ہے کہ سن نہیں سکتا, اور نہ ہی یہ کہ وہ ہم سے محبت نہیں کرتا. وہ رب ہمیں چاہتا بھی ہے, وہ ہمیں عطا بھی کر سکتا ہے, وہ ہماری شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو اب کیا سبب ہے کہ وہ چیز جو مانگ رہے ہیں وہ مل نہیں رہی؟ تو یقیناً اس کے نہ ملنے میں ہماری خیر ہے, اس کے نہ ملنے میں ہمارا بھلا ہے. اور ایسی ہزاروں مثالیں, پروگرام کا اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ کئی ایسی مثالیں کہ جس نے جو چاہا تڑپ کے لیا اور وہی چیز اس کے لیے وبال اور مصیبت دنیا اور آخرت میں بن گئی. تو ایک بات یہاں یہ. دوسری, جیسے آپ نے کہا لوگوں کے بارے میں رائے, پھر وہی بات ہے جلد بازی. آبزرویشن ہماری اچھی رائے بھی قائم کر لیتے ہیں جلد بازی میں, اور ایک ہی دفعہ کسی کو دیکھا اور اس سے ملے. آپ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی بات تمہیں بڑی اچھی لگتی ہے کیونکہ جب وہ آتے ہیں بڑے اچھے جملے بولتے ہیں, اللہ اور نبی کے واسطے دیا کرتے تھے, قسمیں کھایا کرتے تھے, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اہل ایمان کے بھی, اللہ کے حبیب کے بھی اور تمام ملت اسلامیہ کی وحدت کے بھی دشمن ہیں. اسی طرح سے کسی کے بارے میں بدگمان ہو جانا, سنی آج کل یہ چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور وہ کس طرح ہو رہی ہے؟ سوشل میڈیا کے تھرو. یہ بہت خطرناک بات ہے. یہ محض اب ہم تو ہیبیچل ہو گئے تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. کسی کے بھی بارے میں کوئی بھی غلط رائے, حتیٰ کہ دیندار لوگوں کے بارے میں بھی, عام لوگوں سے تو میں ہٹ کے بات کرتی ہوں, دیندار لوگوں کے بارے میں بھی فوری طور پر ایک ریومر سپریڈ کی جاتی ہے, اور اس کو ہم زحمت نہیں کرتے کہ یہ دیکھیں کہ کیا یہ بات سچی ہے یا جھوٹی. اور اسی سلسلے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے جھوٹا ہونے کے لیے, یعنی وہ خود جھوٹا ہے, اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو بغیر تصدیق کے وہ آگے پہنچا دے. تو چاہے وہ معاملہ دعا کا ہو یا دیگر معاملات کا, تحمل, بردباری, ٹھہراؤ, اطمینان, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور دعا تو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے, مگر بس یہ سوچ کے دعا کریں کہ میرے لیے دنیا اور آخرت میں اگر یہ بھلا ہے تو ہمیں عطا ہو جائے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ دعا تو خیر ہی خیر ہے, اس میں تمہیں کچھ نہ کچھ تو ضرور ملتا ہے. یا تو تمہاری وہ دعا کچھ عرصے کے بعد پوری ہو جاتی ہے, یا اس سے بڑھ کر تمہیں عطا کر دیا جاتا ہے, یا اس کے عوض تمہارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں, یا ناقبول ہونے والی دعاؤں کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے آخرت کے اجر کے لیے. اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں کہ جب بندہ قیامت کے دن اپنی ناقبول ہونے والی دعاؤں کا اجر یا اس کے صدقے میں جو اس کے گناہ بخشے جائیں گے دیکھے گا تو تڑپ اٹھے گا, ہائے کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی. تو بس تحمل کیجئے. اور لوگوں کے بارے میں رائے دیکھیں, ہمارے ایک استاد تھے, وہ کہتے تھے کریٹیکل رہیے, نہ تو نیگیٹو اور نہ پوزیٹیو, یعنی اس بندے کو آبزرویشن پہ رکھ دیجئے. اب ہم کسی پہ فوری فدا ہو جاتے ہیں اور سب کو بتاتے ہیں, وہ تو پتہ نہیں کیا, تھوڑے دنوں کے بعد پھر جب بتاتے ہو آپ کی اپنی کریڈیبلٹی خراب ہو جاتی ہے کہ یہ ابھی 2 دن پہلے تو اس کی اتنی گیت گا رہا تھا اور تعریفیں کر رہا تھا, اب آج کیا ہو گیا. لوگ آپ پہ ہی بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یعنی وہ جو فرسٹ امپریشن والا معاملہ ہے, ہاں یہ فرسٹ امپریشن والا معاملہ ہر جگہ نہیں چلتا. یا تو آپ کا ویژن اتنا اچھا ہو, روحانیت اتنی زیادہ ہو کہ پہلی نگاہ میں ہی وائبس آ جاتی ہیں نیگیٹو اور پازیٹیو, مگر ہر وقت ہر کسی کے ساتھ ایسا ممکن نہیں ہوتا. تو اس لیے تھوڑا ہولڈ پہ ڈال دیجئے, نہ تو بدگمان ہو
اور نہ بلا وجہ بہت زیادہ امپریس ہو جائیں. تو بس انشاءاللہ وقت جو ہے وہ سب سے سچائی کو سامنے لانے کا سب سے بڑا آلہ خود ہی ہے, وہی دکھا دیتا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. صحیح. اور یہ بدگمانیاں ہمیں ظاہر ہے ہماری زندگی میں بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتی ہیں, اور یہ اکثر دیکھا گیا ہے معاملات میں, گھریلو معاملات میں خاص طور پر, کہ سامنے والے کے کہنے کا شاید مطلب وہ نہیں ہوتا, ہم خود سے زیوم کر لیتے ہیں, بہت ساری چیزوں کا غلط مفہوم یا غلط مطلب نکال لیتے ہیں, غلط مقصود حاصل کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسرے کی شخصیت پر بھی ایک نشان لگا دیتے ہیں. آپ کی جانب آؤں گی. جلد بازی کے حوالے سے صفا فاطمہ ہم بات کر رہے ہیں, تو وہیں ہمیں تحمل مزاجی کا, بردباری کا, صبر اور برداشت کا بھی درس دیا گیا ہے. اس سے کام لینا ہے ہمیں, صبر سے, برداشت سے, تحمل مزاجی سے. اس کے کیا ثمرات ہیں, اس کے کیا فوائد ہیں, کیا ہمیں فائدے ملتے ہیں, فرمائیے گا. جی دیکھیے, حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ تم جاہل شخص میں 2 چیزیں ضرور دیکھو گے, جن میں سے ایک بیان فرمائی کثرت الالتفات, بہت زیادہ ادھر ادھر دیکھنا, اور پھر فرمایا سرعت الجوابی, یعنی جواب میں بہت زیادہ جلدی کرنا. گویا کہ یہ 2 چیزیں, جیسا کہ نقصانات کے حوالے سے بات بھی ہوئی, کہ یہ انسان کی جو ہے وہ وقار کو بھی ختم کرتی ہیں, اور انسان معتبر نہیں رہتا, لوگ اس کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں پھر. یہی وجہ ہے کہ اگر بالفرض ہم سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں, غور و فکر کے ساتھ معاملے کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد عمل کرتے ہیں, تو ہم بہت ساری خطاؤں سے بچ جاتے ہیں, بہت سارے نقصانات سے محفوظ ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ یہ کہ ہماری ذات لوگوں کے نزدیک معتبر ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ سوچ سمجھ کر اور بردباری کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں, خاندان والے, دیگر افراد جو بھی جانتے ہوں, وہ ان کی طرف مشورے کے لیے ضرور رجوع کرتے ہیں, ان کا مشورہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور خود یہ شخص اگر پرسنلی دیکھا جائے تو وہ شخص جو تحمل کے ساتھ اپنے کاموں کو سر انجام دیتا ہے, اس کو ذہنی اور قلبی سکون ضرور نصیب ہوتا ہے, کیونکہ وہ عجلت میں اپنے کاموں کو سر انجام نہیں دے رہا ہوتا اور سکون کے ساتھ اپنے کاموں کو کر رہا ہوتا ہے, تو ذہنی اور قلبی سکون حاصل کرتا ہے. پلس یہ کہ وہ لوگوں میں مسکراہٹ بانٹنے کا سبب بن رہا ہوتا ہے, لوگوں کو جو ہے وہ ان کو بھی سکون فراہم کر رہا ہوتا ہے. گویا کہ آپ خود بھی ریلیکس رہتے ہیں اور دوسروں کے ریلیکسیشن کا سبب بھی بنتے ہیں, اگر ہم تحمل کے ساتھ اپنے کاموں کو سر انجام دیں. اس کے ساتھ یہ کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ تحمل کے ساتھ معاملات کو دیکھتے ہیں, وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ لوگوں کے لیے گرویدہ بن جاتے ہیں. اور یہی چیز اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دیکھیں تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام فاتح بھی ذکر فرمایا, یعنی فتح کرنے والے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 ایئرز میں جو اپنی خدمات سر انجام دی ہیں اور لوگوں کو دین کی طرف بلایا ہے, ممکن ہی نہیں تھا کہ بغیر تحمل مزاجی کے یہ کام صحیح طور پر سر انجام دیا جا سکے. گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے کہ معاملات کو تحمل سے, غور و فکر کے ساتھ, تدبر کے ساتھ حل کرنا ہے, اور جس طرح کی بھی مشکلات ہوں اللہ رب العزت پر بھروسہ بھی ہو اور مزاج میں تحمل بھی ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو لفظ فاتح ذکر کیا گیا اور اس کو آپ کی صفات میں شمار کیا گیا, تو علماء نے بیان فرمایا کہ سرکار فاتح ہیں, ملوک کے بھی فاتح ہیں اور قلوب کے بھی فاتح ہیں. کیا بات ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تحمل مزاجی کا ہر مقام پر جو ہے جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں پر تحمل مزاجی کا مظاہرہ فرمایا. فاتح مکہ بن کر تشریف لا رہے ہیں, اور عمل مبارکہ کیا ہے, چاہیں تو فوری طور پر اپنے حکم کو نافذ کر کے اور بدلہ لیا جا سکتا ہے, لیکن حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر تحمل کا مظاہرہ فرمایا. وجہ کیا تھی کہ آج بدلہ نہیں لیا جائے گا تو یہ دین اسلام میں داخل ہو کر دین کو فائدہ دینے کا ذریعہ بنیں گے. تو یہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ ہمیں تحمل کے ساتھ کام کرنا چاہیے. مومن کی ایک پہچان بڑی خوبصورت بیان کی گئی ہے. بیان کیا گیا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ غور و فکر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ, تدبر کے ساتھ اور تفکر کے ساتھ اپنے معاملات کو سر انجام دیتا ہے. وہ رات میں لکڑیاں چننے والے کی طرح نہیں ہوتا کہ اندھیرے میں جہاں سے جو ملا جلدی جلدی اٹھا لیا, وہ اس طرح کا نہیں ہوتا, بلکہ تفکر کے ساتھ اور توقف کے ساتھ اپنے کاموں کو سر انجام دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جناب, اس تمام گفتگو کا جو لب لباب ہے, جو نچوڑ ہے, وہ ہم نے یہ آج کی اس نشست, یہ
سیکھا کہ جو تحمل ہے، جو بردباری ہے، وہ یقینی طور پر آپ کے وقار میں اضافہ کرتی ہے۔ دونوں مہمان شخصیات کی جانب سے بہت اچھی گفتگو رہی۔ ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ عالمہ صفا فاطمہ، آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، ممنون ہیں آپ دونوں کے، مشکور ہیں۔ بس ہمیں یہی کرنا ہے کہ جہاں جہاں تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں کہیں تحمل مزاجی سے کام لینا ہے تو وہاں ہمیں تحمل سے کام لینا ہے، اور جہاں ہمیں جلد بازی سے روکا گیا ہے وہاں ہمیں رکنا ہے۔ اور وہ کون کون سے امور ہیں وہ پوری مکمل طور پر گفتگو آپ کے سامنے ہے۔ اپنی بچیوں کو بھی یہ ضرور سکھائیے کہ ہمیں کون سے معاملات کس طرح ادا کرنے ہیں تاکہ وہ اپنی آگے کی زندگیوں میں بہتر طور پر نمو پا سکیں اور آگے کی نسلوں کو بہتر طور پر پروان چڑھا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت۔ زندگی بخیر تو ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔